الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حضرات محترم، اس کائنات کے اندر دین اسلام وہ واحد دین ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. یاد رکھیں، ہر نبی جو دین لے کے آیا وہ دین اسلام ہی کو لے کے آیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کی قوموں نے دین کو جب بدل دیا تو اللہ نے پھر نئے سرے سے ایک نبی کو بھیجا اور اس پہ اپنا خالص دین اتارا. یہ زمانہ اپنی ڈگر پہ چلتا رہا. بالآخر اللہ نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کو جو دین دیا اسے دین اسلام کا نام ہی دیا گیا. لیکن ہمارے دین کے معاملات پہلے ادیان سے مختلف یہ ہیں کہ پہلی امتیں جب اپنے دین کو بدل دیتی تھی تو پھر اصل دین کہیں نظر نہیں آتا تھا. لیکن اللہ نے یہ احسان کیا امت محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نہ صرف دین دیا بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ دین خود دیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے.
اس دین کی بنیاد ہے قرآن۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے متعلق یہ بات فرمائی، بھائی جان یہ اندر والا زیادہ نہ کریں، باہر والا کریں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کے نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے جس طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک نقطہ، اس کی ایک ایک زبر اور پیش اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی تھی۔ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہماری عبادات ہے، وہ ہماری معاشیات ہے، وہ ہماری معاشرت ہے، وہ ہمارا خاندانی نظام ہے، وہ علی ھذا القیاس ایک فرد سے لے کر پوری ملت تک انسان نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم پر یہ قرآن نازل کر کے سب کچھ بتا دیا۔ تفصیلا لکل شیء، اللہ نے اس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی، اور اس کی تشریح، اس کا حق اس کائنات میں صرف ایک شخصیت کو ہے، اور ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ خود بیان فرمایا کہ ہم نے صرف قرآن کو نازل ہی نہیں کیا، ثم ان علینا بیانا، ہم نے اس کا بیان، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر آپ کو سکھائی۔ نبی مکرم اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ پر، آپ نے ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام کی جو عمارت ہے یہ 5 چیزوں پہ قائم ہے، اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر اسلام کو بنانا چاہتے ہو تو بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رہبر نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بات، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی بات، والحج، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا۔ اور 5ویں بات، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ گزشتہ جمعے میں روزے کے احکام و مسائل، روزے کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق گزارشات کی تھی۔ آج کی مجلس میں اسلام کی ایک بنیاد زکوٰۃ کے متعلق عرض کرنی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نبی، 1,24,000 نبی اور 315 کتابیں ہیں، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس میں ان 4 چیزوں کی فرضیت نہ ہو۔ اللہ نے ہر قوم پہ یہ فرض کی ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 اپنے مال میں سے اپنے ہی غریب بھائیوں کو حق ادا کرنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر امت میں فرض تھی۔ اور یاد رکھیں اللہ کا قانون ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ساری دنیا کو مالدار بنا دیتا یا ساری دنیا کو غریب بنا دیتا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہم میں سے ہر انسان کو ایک دوسرے کا پابند بنا دیا،
ہم ایک دوسرے کے محتاج بنا دیے گئے. کوئی امیر آدمی اپنے مزدور کے علاوہ کچھ نہیں، اور ایک مزدور آدمی اگر اسے کام نہ ملے تو وہ بھی کچھ نہیں. اس لیے یاد رکھیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا کفریہ کلمہ جو ہمارے سیاستدان بولتے ہیں کہ امیر امیر تر، غریب غریب تر. آپ ذرا اپنے تصور میں سوچیں، اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں. کیا اللہ کی بات سچی ہے یا ان لوگوں کی جو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسے نعرے دیتے ہیں؟ اللہ کی بات یہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دن پھیرتا رہتا ہوں. کل کا لینڈ لارڈ، کل کا مل آنر آج مزدوری کرنے پہ مجبور ہے، اور کل کا مزدور آج بہت بڑی 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 ملوں کا مالک ہے. کیا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں یہ نہیں دیکھتے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، یہ تمہارے پاس تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی رزق ہے یہ تمہاری عقل کی وجہ سے نہیں ملا، تمہاری راز کی وجہ سے نہیں ملا، تمہاری کاریگری کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اس رزق کی تقسیم کرنے والا میں ہوں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے. ذو القوۃ المتین، اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے رزق کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے دراز کر دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے. اس میں نہ تعلیم کا دخل ہے، نہ کاریگری کا دخل ہے، نہ عقل و دانش کا دخل ہے. اللہ چاہے تو ایک ایسا شخص جو مجلس میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا، اسے اربوں کھربوں کا مالک بنا دے، اور ایک پی ایچ ڈی کو اس کی فیکٹری میں لکھنے کے لیے ملازم بنا کے بٹھا دے. یہ اس اللہ کی مرضی ہے. جب یہ سب کچھ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ نے اس رزق کی، اس مال و دولت کی تقسیم کا ایک نظام بنایا ہے جسے نظام زکوٰۃ کہتے ہیں. اور یاد رکھیں، عمومی طور پہ جب اس کے متعلق بات کی جاتی ہے تو ساتھی سمجھتے ہیں کہ اب یہ پیسے مانگے گا، ہم سے یہ بٹورے گا. واللہ باللہ سمت اللہ، یہ بات بتانا ہر اس مالدار کی خیر خواہی ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے یہ انعام عطا کیا ہے. کیونکہ میں قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی آ جائے. یہ سورۃ روم ہے، یہ سورۃ روم 21ویں پارے میں ہے. اس کی آیت نمبر 38 اور 39. اللہ حکم دے رہے ہیں، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. اپنے قریبیوں کا خیال رکھنا، مسکین کو عطا کرنا. مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، لیکن اس کی اجرت اتنی نہیں بنتی کہ وہ آسانی سے اپنا گھر چلا سکے. تو کہا فآت ذی القربى، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، حتیٰ کہ اپنی بیٹیاں جو دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں ان کے حالات کیا ہیں، اپنی بہنوں کے کہ ان کے حالات کیا ہیں، چچا اور خالو ماموں ان کی اولادوں کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے فآت ذی القربى. اگر اللہ نے آپ کو دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو سب سے پہلے فآت ذی القربى، اپنے قریبیوں کو دینا ہے. دوسرا حق، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے، بلکہ ان کا ہم پہ حق ہے کہ ہم نے انہیں عطا کرنا ہے. پھر والمساکین، اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ پیشہ ور فقیروں کی بات نہیں ہو رہی،
وہ مسکین جو کام کرتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی اجرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکے، کہا اب اس کا حق ہے کہ اسے دینا ہے۔ وابن السبیل، اسی طرح وہ مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے، بے شک وہ اپنے گھر میں مالدار کیوں نہیں، اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم پہ خوش ہو جائے، ہمارا مالک ہم پہ رحم کر دے، یریدون ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے، اللہ اس پہ خوش ہو جائے، تو وہ یہ حق ادا کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کبھی اپنے تنگ دلی محسوس نہ فرمایا کریں کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اس رکن کی بات کرتا ہے تو آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ فرمایا کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری خیر کر رہا ہے، ہمارے لیے یہ اچھی بات بتا رہا ہے، ہمیں اللہ کا حکم ایک پہنچا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک ہے ہمارا رویہ اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، وہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو لوگ سودی معاملات میں اپنا مال دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارا مال بڑھ جائے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ سمجھ لیں اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کہتے ہیں صرف اس کا مال بڑھتا ہے۔ اب یہ بات دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے قاعدہ قانون اور اٹل فیصلہ دے دیا، یمحق اللہ الربا، یہ بات یاد رکھو، ربا، سود، دوسرے سے مال کھینچنا، اس سے مال کبھی نہیں بڑھے گا۔ یمحق اللہ، اللہ ایسے شخص کے مال کو کم کرتا ہے، اس کی زندگی میں تنگی آتی ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جو شخص خیر خواہی، صدقہ کہتے ہیں خیر خواہی کرنا، جو کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ اس خیر خواہی کرنے والے کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اب ایک اصول ہے ہماری اکنامکس کا، ایک اصول ہے اللہ کا، یہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ ہماری اکنامکس یہ کہتی ہے اگر آپ نے اپنے مال میں سے 100 روپے میں 10 دے دیے، آپ کے 90 رہ گئے، یہی ہے نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جس طرح ایک زمیندار، ایک کاشتکار ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے پہ ڈالیاں آتی ہیں، ہر ڈالی پہ ایک سٹا لگتا ہے، ایک ایک پودے پہ 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر پریکٹیکلی ایک کاشتکار اپنی زمین میں ایک دانہ بو کے 700 دانے لیتا ہے، اللہ کہتا ہے یہی مثال اس بندے کی ہے جو میرے رستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، میں اس طرح اس کے مال کو بڑھاتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رزق حلال میں سے 1 کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جس طرح تم اپنی قربانی کے جانوروں کو پالتے موٹا فربا کرتے ہو، اللہ قیامت کے قائم ہونے تک انہیں بڑھاتا رہے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا
جب ریٹرن آپ کو ملے گا، ایک ریٹرن ہے جو دنیا میں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کسی بھی انسان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن جو آخرت میں جب اس کو ملے گا، اس وقت انسان کو تصور آئے گا، وہ سوچے گا کاش جو کچھ تھا میں سب کچھ خرچ کر دیتا۔ آپ اس کی مثال دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ایسی چیریٹی، ایسی رفاہیت شاید دنیا کے کسی انسان نے نہ کی ہو جو سیدنا ابو بکر نے کی تھی۔ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ساری زندگی خواہش ہی رہی کاش مجھے موقع مل جائے کہ میں سیدنا ابو بکر کے ساتھ نیکی کے معاملے میں زیادہ بڑھ جاؤں، یعنی ان میں نیکی میں رقابت تھی، نیکی میں مقابلہ تھا۔ ہم اور چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، حسن میں مقابلہ کرتے ہیں، مال میں مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں، ایکسرسائز کر کے باڈی بلڈنگ میں ایک جسم کے اعتبار سے مقابلہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کا مقصد نیکی میں، اچھائی میں، اللہ کی رضا میں مقابلہ کرنا تھا۔ سیدنا عمر ساری زندگی اسی خواہش کو لے کے کہ کاش کبھی زندگی میں مجھے موقع مل جائے، میں ایسی نیکی کروں کہ جس دن سیدنا ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ جب تبوک کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا میری زندگی میں اتنا مال میرے پاس نہیں تھا جتنا آج ہے، میں نے اپنے مال کو آدھا کیا، جو ایک پہاڑ کی طرح ڈھیر لگ گیا، میں نے وہ سارا اٹھوایا، مسجد نبوی میں لے گیا اور وہاں جا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا، بھلائی اور اچھائی کرتا، اس سے پوچھتے، وہ جب بتاتا کہ میں نے یہ کیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرماتے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، جب آپ ان سے اللہ کے راستے میں مال لیں تو ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا کرنا ان کے لیے دل کا سکون کا سبب بنے گا۔ تو نبی کریم ان کے لیے دعا فرماتے، اور اس کائنات میں نبی کریم کی دعا سے بہتر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال لے کے آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ کو برکت دے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابو بکر تشریف لائے، ایک چھوٹا سا ایک رومال ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ہاتھ میں پکڑ کے لائے، نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا آج درہم دینار سے بڑھ گیا۔ درہم یہ چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا۔ کہا آج درہم دینار سے بڑھ گیا، یعنی ان کی نیکی کا جذبہ جو ہے ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ اس لیے چاہے تھوڑا خرچ کریں، آپ کے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑا دے دیں۔ نبی کریم نے جب یہی بات کہی تو ایک مزدور آدمی، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے جا کے سارا دن مزدوری کی، رات کو اجرت کے طور پہ تھوڑی سی 1 کلو کے قریب کھجوریں ملی، وہ کھجوریں ہی لے کے نبی کریم کے پاس آ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ہنس پڑے، لو جی ایک ہی لے کے آیا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کھجوریں میرے پاس لاؤ۔ لائی گئی، آپ نے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے پورے مال کے اوپر بکھیر دی۔
کہا جو تمہارا اخلاص ہے تم سب سے بڑھ کے اس بندے کا اخلاص ہے جس نے سارا دن مزدوری کر کے پھر بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دے دیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اس سے بڑھ کے دنیا میں فضیلت والی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، یہ جو صدقہ ہے یہ تمہاری تکلیفوں مصیبتوں کو بچانے کے لیے اللہ نے دیا ہے تمہیں، یہ تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. آج دیکھیں ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، حکومتیں پریشان ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، تاکہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے. اور اس صدقے کے حقدار کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ ہے، اللہ اکبر، اس کی آیت نمبر 60 اللہ فرماتے ہیں 8 لوگ ہیں جنہیں آپ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں. نمبر 1 انما الصدقات، بے شک تمہارے صدقات، تمہاری زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ نمبر 1 للفقراء، فقیر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فقیر کون ہے؟ کیا یہ مانگنے والے؟ نہیں میرے بھائیوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ 2 فقیر آ رہے، انہوں نے مشکیں بھر کے پیچھے آٹے کی لادی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ان سے لے لو، جو صدقے کے اونٹ ہیں انہیں گھول کے پلا دو. انہوں نے تو پھر مانگ لینا ہے، ان کے پاس اس سے زیادہ بھی ہوگا، انہوں نے پھر بھی مانگنا ہے. اصل میں یہ فقیر نہیں ہے، یہ پیشہ ور گداگر ہے. اصل فقیر کون ہے؟ قرآن کریم سورۃ بقرہ 3 پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں للفقراء، فقراء وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے راستے میں قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. جس طرح کشمیر کے مسلمان، سوریہ شام کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یا ہمارے معاشرے میں ایسا شخص جسے دین کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قصور اس کا صرف دین ہے، تو ایسا شخص پہلا فقیر ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. نمبر 2 کون فقیر ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اپاہج ہے، نبینا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پولیو زدہ ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، یا کسی بیماری نے اتنا لاغر کر دیا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس کے باوجود مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایسا سفید پوش جو کسی کو اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنے گھر کے حالات نہیں بتاتا، اس کی چہرے کی پریشانی کو دیکھ کے لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ کسی معاملے میں پریشان ہے. تیسرا فقیر یہ ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں کی پریشانی سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص پریشان ہے. لا یسألون الناس الحافا، جو واقعتاً فقیر ہے وہ کبھی بھی چمٹ کے نہیں مانگتا. یہ اللہ نے قرآن کے اندر اصول بیان فرمایا. تو آپ کے صدقات کے سب سے زیادہ حقدار وہ فقیر ہیں. اور یاد رکھیں ان فقراء میں بھی سب سے پہلے حقدار ہمارے بہن بھائی ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک باپ کی اولاد کو ایک جیسا نہیں بنایا. ان کے چہرے بھی الگ، ان کے رزق کی تقسیم بھی الگ، ان کے معاملات بھی الگ. تو اگر خدا نخواستہ اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اگر بہن بھائیوں میں، بیٹے بیٹیوں میں جو کفالت سے نکل گئے ہیں اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے وہ حقدار ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ماں باپ کو یہ صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ آپ کے مال میں سے آپ سے زیادہ حق آپ کے ماں باپ کا ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے
آپ سے زیادہ، حالانکہ آپ کہیں گے کہ میں نے کمایا، ٹھیک ہے آپ نے کمایا، لیکن آپ کے مال میں سے، آپ کے مال کے خود آپ اتنے حقدار نہیں ہیں جتنے آپ کے والدین ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ ہے یا آپ کے والد محترم ہیں، وہ کچھ بھی کریں ان کا حق ہے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان آپ کے مال میں سے اللہ نے ان کا حق بنایا ہے، اس لیے وہ اسی حق کے مستحق ہیں۔ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ پہ صدقہ کرو، یہاں بھی کہا ماں باپ پہ احسان کرو۔ اور دوسرا، زکوٰۃ کا حقدار ہے مسکین۔ جس طرح آغاز میں بھی میں نے عرض کیا، مسکین ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کماتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کرے۔ اور تیسرے حقدار والعاملین، وہ سرکاری اہلکار جو زکوٰۃ کی یا اسلامی حکومت کے اندر بیوروکریٹس ہیں، اسلامی حکومت کے اندر حکومتی امور کو انجام دیتے ہیں، انہیں زکوٰۃ کے مال سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے غیر مسلمان جو اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ ان کی کچھ ہیلپ کریں گے تو وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، لیکن ایسے غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو اپنے مذہب پہ سٹک ہے، جو اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ اگر کسی ایسے شخص جس کا اسلام کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، آپ اس کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، چٹی پڑ جانا یا گردن آزاد کروانا ایک مقروض ہے، اس مقروض کو قرضے سے نکالنا یہ زکوٰۃ کے مال سے ہو سکتا ہے، لیکن قرضہ کون سا؟ جو جوئے سے نہیں چڑھا ہوا، جو سود پہ بینک سے لے کے نہیں چڑھا ہوا، بلکہ کاروباری کرائسس کی وجہ سے اس پہ قرضہ آ گیا، یا گھر عیالداری بڑی ہے تو وہ مقروض ہو گیا۔ ایسے مقروض کی اس کی گردن کو چھڑانا یہ معاشرے کے جو سہولت والے افراد ہیں ان کے اوپر حق ہے۔ اسی طرح والغارمین، چٹی پڑ جائے۔ چٹی کیا ہے؟ کہ آپ کو کسی معاملے میں منصف بنایا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان لین دین کا جھگڑا ہے، آپ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر یہ شخص آپ کی رقم نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ اب وہ رقم نہیں دیتا تو اللہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ رقم جو وعدہ کیا تھا وہ دیں، لیکن اللہ دو معاملے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہ چٹی بھر سکتے ہیں، اور اپنی زکوٰۃ میں سے بھی وہ چٹی کے پیسے دے سکتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ کی مد یہ ہے، اور ایک ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں کوئی بھی کام ہے، وہ مدرسہ چل رہا ہے، وہ رفاہی ہسپتال ہے، وہ کوئی یتیم خانہ ہے، علی ھذا القیاس کوئی بھی ایسا کام جو رفاہیت کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور ایسا مسافر جو بیچارہ اپنا زاد راہ ختم کر بیٹھا، اسے بھی آپ اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مدیں ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کون دے؟ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کے لیے جو معیار مقرر فرمایا وہ ہے 7.5 تولے سونا۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر راس ہے یا اس کے پاس سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
اب 7.5 تولے کتنا بنتا ہے؟ آپ 91,000 روپیہ آج کا ریٹ ہے خالص سونے کا، یہ تقریباً 6.25 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی راس اتنے پیسے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ پھر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم ہے، یعنی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ راس کی، اس کے پاس سونا، نقد یا اس کی دکان کا سامان، اگر یہ سب کچھ اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں اللہ نے بہت سے لوگوں کو ایسی سہولتیں دی ہیں۔ سب سے پہلے سونے کی زکوٰۃ، سونا 4 قسموں میں ہے۔ ایک ہے جو بسکٹ ہوتا ہے، اس کا اس وقت ریٹ ہے 1,04,000 روپے۔ اس کی 1 تولے کی زکوٰۃ جو ہے 2,600 روپے بنتی ہے۔ ایک ہمارے ہاں کا بنا ہوا خالص سونا ہے، اس کا اس وقت ریٹ 91,000 روپیہ ہے۔ اس کی 2,275 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک نیا زیور بنا کے رکھا ہوا ہے تو اس نئے زیور کے اوپر زکوٰۃ ہوگی 1,980 روپے۔ ایک ہمارا استعمال شدہ زیور ہے جو روٹین میں ہماری خواتین پہنتی، رکھتی، سنبھالتی، سب کچھ ہوتا ہے، اس کی فی تولہ زکوٰۃ 1,895 روپے بنتی ہے۔ یہ ہے سونے کی۔ اب ایک ہوتا ہے ہمارا کاروبار۔ کاروبار کے معاملے میں یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے ٹریڈنگ ہے۔ ٹریڈنگ کے اندر انسان نے کس طرح حساب کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا مال گنے گا جو بھی دکان پہ ہے، ڈیکوریشن نہیں گنی جائے گی، دکان کی عمارت نہیں گنی جائے گی، اس زمین کی قیمت نہیں گنی جائے گی، اس کے اندر جو مال ہے اس کو گنا جائے گا۔ اب کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو ہر دکاندار نے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں، وہ جو لینے ہیں وہ اپنے مال کو گن کے اس میں جمع کر لیں۔ کچھ پیسے ایسے ہیں جو پیچھے پارٹیوں کو دینے ہوتے ہیں، ان کو اس مال میں سے نکال لیں تو وہ آپ کی راس بن جائے گی۔ اس میں سال میں 1 دن مقرر کر لیں جب آپ نے اس مال کو گن لینا ہے۔ جس دن آپ نے گننا ہے اس دن کے مطابق آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ وہ 1 لاکھ روپے کی 2,500 روپیہ ہوگی۔ جتنے بھی کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ایک فیکٹری آنر ہے، فیکٹری میں کچھ خام مال بنا ہوتا ہے، کچھ راب مال ہوتا ہے۔ یہ دونوں مال گننے ہیں۔ مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس پہ ہے؟ جو آپ کا خام مال ہے، جو آپ کا راب مال ہے، اور جو آپ کے پاس نقد اثاثے ہیں، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہے یا روپوں کی صورت میں، اس ساری چیزوں کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے وہ پیسے جو لوگوں سے لینے ہیں وہ اس میں جمع کر لینے ہیں، اور وہ پیسے نکال دینے ہیں جو آپ نے دینے ہیں۔ یہ آپ کی اصل زر، اصل اثاثہ بن جائے گا۔ اس میں سے 1 لاکھ کے عوض 2,500 روپیہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہمارے کھاتوں میں کچھ آئٹمز ایسی ہوتی ہیں جسے ڈیڈ آئٹم کہتے ہیں، کہ بعض پارٹیاں کام بھی نہیں کرتی، سال ہر سال سے پیسے بھی نہیں دیتی، تو ایسی صورت میں ان پیسوں کو آپ نے ڈیڈ کھاتے میں لکھ لینا ہے۔ جب تک وہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے تب تک اس کی زکوٰۃ آپ پہ نہیں ہے۔ جب وہ پیسے مل جائیں گے پھر اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ اسی طرح کچھ بھائی دستی قرض حسنہ کے طور پہ کچھ پیسے اپنے دوست احباب کو دے دیتے ہیں، یا کسی ضرورت مند کو اسے ضرورت پڑی وہ آپ سے لے لیتا ہے۔ تو جو پیسے آپ نے قرض حسنہ جس سے آپ کوئی فائدہ نہیں لے رہے،
آپ کسی بھی انسان کو دیتے ہیں تو جب تک وہ پیسے آپ کو واپس نہیں ملتے آپ پہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح تجارت کی ایک ذریعہ ہے کاشتکاری۔ کاشتکاری میں یہاں زکوٰۃ ہے 1,00,000 میں 2,500 روپیہ، لیکن جب ہم کاشتکاری میں کریں گے سبزیوں اور پھلوں پہ زکوٰۃ نہیں، اناج پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور کھجور بھی اناج میں ہے۔ اگر ایک شخص وہ آسمانی پانی سے اس کی زمین سیراب ہوتی ہے تو وہ 10 من میں سے 1 من عشر دے گا۔ اگر وہ پانی قیمتاً یعنی بجلی کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، نہری آبیانہ دے کے پانی خرید کے لگاتا ہے پھر 20 من میں سے 1 من اس کا عشر ہوگا۔ آج کنک کاٹی ہے، بہت سے ذمہ دار لا علمی کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے۔ اللہ نے برکت ہی اس میں رکھی ہے کہ جب اللہ کا حق دے دیا جائے۔ پیچھے شہباز شریف کے دور میں ایک دفعہ پنجاب میں ایک چیلنج ہوا کہ جو شخص سب سے زیادہ محنت کرے گا اور اس کی زمین سے سب سے زیادہ جو گندم آئے گی اسے انعام دیا جائے گا۔ مجھے اس وقت وہ بات تو یاد نہیں کہ انعام کیا، سونے کی کوئی چیز دی گئی تھی۔ ساہیوال کا ایک ذمہ دار تھا، اس نے یہ انعام جیتا۔ میڈیا والے اس کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ آپ نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ آپ کی گندم ہوئی ہے؟ اس نے کہا کوئی ٹیکنالوجی نہیں، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کا حق کبھی نہیں رکھا، یہی وجہ ہے اللہ نے مجھے دی ہے۔ یہ میڈیا اتنا بدبخت اور بے غیرت ہے کہ اس نے اس کی بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ فلاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے تو شاید یہ شور مچا دیتے کہ ٹیکنالوجی کی جیت ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، میری کسی محنت کا کوئی ثمرہ نہیں، میں اپنے رب کا حق دیتا ہوں، اس لیے میرا رب مجھے میرا حق دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم مسلمان ہیں، خصوصاً آپ وہ لوگ ہیں جو ایسے حالات میں بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ جب لوگ رو رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اللہ اپنے ان بندوں کو جو ان سخت حالات میں بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کرتے، اللہ قیامت کے دن بھی الگ کر کے کھڑا کر لے گا کہ تم میرے ہو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میں کسی کے لیے برا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے مسجدوں کو اجاڑا ہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہے، اللہ انہیں ضرور عبرت کا نشان بنا دے گا۔ پہلے کیفیت یہ تھی کہ مساجد میں نماز پڑھنے والے، اس ملک میں 97% لوگ مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے صرف 2% تھے۔ اس رمضان میں پوزیشن یہ ہے کہ اگر 10 لائنیں پہلے ہوتی تھی اب 2 رہ گئی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے ان کا؟ کون جواب دے گا؟ نیکی کا حق جو چھین لیا گیا کون بتائے گا؟ آج دنیا کے قانون تو شاید ان لوگوں کی حمایت کر دیں، کل اللہ کی عدالت میں کون حمایت کرے گا؟ جس اللہ کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز پسند ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے میرے پیارے حبیب، 2 چیزوں کا مجھ سے سوال کرتے رہا کرو۔ کن 2 چیزوں کا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، برے کاموں کے چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم خود فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکا، میں اچھا کام نہ کر سکا،
میں برائی سے بچ نہ سکا، اللہ اس سے بہتر ہے مجھے موت دے دینا۔ آج زندگی کی بھیک کے لیے ہم نے نمازوں کو چھوڑا، زندگی کی بھیک کے لیے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ اے مالک الملک ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ زکوٰۃ یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، ہمیں اس ستون کو نہیں ڈھانا۔ ہاں، ایک بات عمومی طور پہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، متوسط طبقے کے لیے انتہائی سخت حالات ہیں، ان کے کھاتوں میں پیسے موجود ہیں، پارٹیوں کے پاس ان کے پیسے موجود ہیں، لیکن گھر میں نقد رقم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالتے تھے۔ اللہ رب العزت کبھی کسی بندے کو مجبور کسی بات پہ نہیں کرتا۔ آج نہیں، 10 دن بعد، مہینہ بعد، 2 مہینے بعد کاروبار کھولیں گے تو تب کر دینا۔ آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی اللہ سہولت پیدا کرے گا، آج اگر سہولت ہے تو ابھی دے دیں، شاید اللہ اسی کی وجہ سے اور سہولت دے دے، اس سہولت میں جلد ہی کر دے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اگلے وقت میں جا کے دے دینا، اللہ انشاءاللہ آپ کو رمضان کا ثواب ہی دے گا، کیونکہ یہ مجبوری کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں عمومی حالات میں ایسے نماز نہیں ہوتی، لیکن ہمیں بے بس کر دیا گیا، کعبۃ اللہ حرم سے لے کر ہر مسجد میں بے بس کر دیا گیا، حالانکہ پوری دنیا میں ایک کیس بھی ایسا نہیں نکلا جو مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہو۔ تو ہم پھر بھی اے اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم تیری منت تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اس امت پر رحم کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے ہر آسانی کا دروازہ کھول دے۔ اے مالک الملک، جب رات کے اندھیرے چاروں طرف چھائے ہوتے ہیں، اے اللہ تو دن کا سورج، دن کی روشنی نمودار کر دیتا ہے، رات کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، اے اللہ تو بیماروں کو شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ جو بھی اس بلا اس وبا میں مبتلا ہے، اے اللہ اسے درست فرما دے، اے اللہ آئندہ کے لیے ہر مسلمان کو اس معاملے میں حفاظت فرما۔ اے مالک الملک، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا میڈیا کہتا ہے مولوی ضد کرتے ہیں، یہ حکومت میں حکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دوں تو اللہ کے علاوہ اسے تکلیف سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ اپنا فضل فرمانا چاہے تو اللہ کے فضل سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ جب یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم صرف مساجد میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اس کا فضل مانگیں، ہم مساجد میں صرف اس لیے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اس بلا اس وبا سے نجات کے لیے التجائیں کریں، اس کے سامنے گریہزاری کریں، اور اللہ ہی ہمیں اس سے نجات دے گا انشاءاللہ، اللہ ہی ہمارے نقصانات کا ازالہ کرے گا۔ دیکھیں، ایک دعا کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خصوصاً ان حالات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پہ قناعت عطا فرما دے، لیکن ایک التجا ہے میرے مالک، وبارک لی فی، جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے، وخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ بہت سی چیزیں جو ہم سے چھن گئی
دیکھیں اگر اتنے دن کام ہوتا تو کتنے فوائد اللہ ہر انسان کو عطا کرتا. وہ ہم سے فوت ہوئے. وَخْلُفْ عَلَى كُلِّ فَائِتَةٍ بِخَيْرٍ، اے اللہ جو چیز ہم سے فوت ہو گئی، جو چھن گئی، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دینا. اسی طرح ہم 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ پڑھتے ہیں وَجْبُرْنِی، اے اللہ تو میرے نقصان کا ازالہ کر دے. آج ہر مسلمان ایک مزدور سے لے کر ایک مل آنر تک نقصان میں جا رہا ہے. اے اللہ تو ہر مسلمان کے نقصان کا ازالہ فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کی مشکل کو آسان فرما دے. اے مالک الملک، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ یہ بابرکت مہینہ ہے. اے اللہ یہ تیرے سارے بندے، انہوں نے تیرے لیے کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے. اے اللہ روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ آنے والے جمعے تک ہمیں خوشخبری دے دے. اے اللہ آئندہ جمعے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکے، اللہ کے گھروں میں آ کے قرآن کی تلاوتیں کریں. اے اللہ تیرے گھر میں نمازیں پڑھیں. اور میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ 2 جمعے ہم نے اجڑے ہوئے پڑھے ہیں، چند لوگوں کے ساتھ پڑھے ہیں، دروازوں کو بند کر دیا. آج اگر بہت سے بھائی آئے ہیں تو اے اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ ان کے گھروں کو ہر آفت سے بچا لینا. اے اللہ ان سب مسلمانوں کے گھروں کو اے اللہ اپنی خاص رحمت کے سائے عطا فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی آسانیاں بھر دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی انہیں عطا فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر